अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पीडीएम जारहाना सियासत की तरफ वापस लौट रही है। अगर हम देखें आज कौमी असम्बली के अंदर जो तकारीर हुई है, जिस तरह से पीडीएम इत्तेहादी अपने तेवर बदल रहे हैं, ये सारी बात किस चीज़ का इजहार कर रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद जो बैकडोर राब्तों की हकीकत है उसमें कितना सच है, कितना फसाना है। पीडीएम वाले कहते हैं कि खान साहब के कोई राब्ते ना हो रहे हैं और कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। ये खान साहब अपने फॉलोअर्स, अपनी पार्टी के लोगों को ये बयानियां बेच रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आखिर में शाहजेब कत्ल केस फसाद फिल अर्ज है, ये प्ली लेकर उलमा काउंसिल और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो इस केस की मजीद पैरवी करना चाहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। कौमी असम्बली के अंदर जो पीडीएम इत्तेहाद था उसका मूड कुछ बदला था। जो चॉइस ऑफ स्पीकर्स थी वो बड़ी दिलचस्प थी। रियाज पीरजादा साहब जो कि वज़ीर इंसानी हकूक़ के, उनकी तकरीर बड़ी हार्ड हिटिंग, बड़ी ख़तरनाक थी। इसके अलावा मोहसिन दावड़ साहब ने भी आज भरपूर तरीके से तकरीर की। मेंगल साहब ने आज बहुत ही ज़्यादा अहम सवालात उठाए कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन आगाज़ हम करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर से। ख्वाजा आसिफ साहब ने 13 साल पुराने सिलसिला याद कराते हुए सवात के अंदर जो इस वक्त हालात है उसके बारे में बहुत अहम सवालात उठाए और मुल्की सलामती को जो खतरात लाहक हैं उनके बारे में भी बात की। तो फिर पीपल्स पार्टी कैसे पीछे रहती। शेरी रहमान साहिबा ने भी बड़ी ही धुआंधार तकरीर की। सो जो पीडीएम के दो फ्रंट रनर्स हैं, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत के दो फ्रंट रनर्स हैं, उन्होंने आज बड़ी ही जो सख्त किस्म की तकारीर जिसके नतीजे में कुछ बहुत अहम सवालात किए, वो क्या है ज़रा आपको सुनवाते हैं। सवात में जो कुछ हुआ आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहां पे वही सिलसिला जो है हो रहा है। वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है। सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। हमारी इस बेरुखी और अदम तवज्जो की वजह से ऐसे हालात हमें दरपेश ना हो जिनमें मुल्क की वहदत को खतरा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब को एट द हाईएस्ट लेवल जो है इसका कोई हल ढूंढा जाना चाहिए। हम सब सॉफ्ट टारगेट्स बनते रहे और बनते रहेंगे। टीटीपी अपना सर उठा रहे हैं। इन व्हाट कैपेसिटी? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्द आके पाकिस्तान का झंडा निकाले और अपना अलम यहाँ लगाए। और ऑपरेशंस हो रहे हैं। एतमाद में लेना चाहिए सबको कि किस तरफ ये जा रहे हैं ऑपरेशन। यहाँ तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। पाकिस्तान में जो हुकूमती इत्तेहादी होते हैं उनके जो तेवर बदलने की रफ्तार या फ्रीक्वेंसी है ना, वो और जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आज अख्तर मेंगल साहब ने भी खड़े होकर जो तकरीर की है उसका हम आपको एक हिस्सा सुनवाना चाहते हैं। और उसके बाद एमक्यूएम भी जो आजकल नाराज सी है, उसके पीछे भी क्या कोई खास वजह है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन अख्तर मेंगल साहब की आज की तकरीर जरा आप सुनिए। हमें यहां से धकेल के वहां पे ले गए, वहां से फिर हम यहां पे आ गए। अब हमें कहां ले जाना चाहते हैं? ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने कल ARY के शो के ऊपर कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते, तो हम हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने के बारे में भी सोच सकते हैं। क्या 3.5 साल पीटीआई की तरह इंतजार थोड़ी करेंगे? 5 महीने गुजर गए, 15 दिन महीना और देखेंगे, फिर इस गवर्नमेंट को भी खुदाफिज करेंगे। 20 तारीख को राब्ता कमेटी का इजलास है 5 बजे और मेरा ख्याल है उस इजलास में कोई हतमी फैसला होगा। अगर ये सूरत हाल है जिस तरह की इस वक्त है, तो मेरा ख्याल है हमारी राब्ता कमेटी के मेजॉरिटी हुकूमत को खैराबाद कहने के ऊपर मुत्तफिक होंगे, तो बज़ाहिर एमक्यूएम फिर हुकूमत से अलहदा ही हो जाएगी। ये तिनका जोड़ के जो भानुमति का कुंबा बनाया गया था, इसके बारे में पहले ही ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये चूंकि रिवायती हलीफ है नहीं, नजरियाती तौर पे पोल्स अपार्ट है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये साथ ज़्यादा देर तक चल सके। और 6-8 माह के अंदर अंदर ये क्रैक्स मजीद वाजे होकर सामने आ रहे हैं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा खान साहब जो राब्तों की बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या ये खाली हमने ही नोट किया है हबीब अकरम साहब कि पीडीएम के जो लोग हैं, खासतौर पर PMLN, कल रात से जरा उनकी हम टोन मुख्तलिफ देख रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो जो लेजिस्लेशन की गई थी तैनाती के हवाले से, उसके बारे में उसको रिकंसिडर करने की बात करते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब, फिर वो रियाज पीरजादा साहब की तकारीर है। क्या एक जारहाना बयानिए की तरफ बढ़ रही है दोबारा वापस PMLN? देखिए, इसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि इन्हें ये रियलाइजेशन कब हुई। ये रियलाइजेशन इन्हें 16 तारीख के बाद हुई। 16 तारीख को पाकिस्तान की जो 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो दरअसल पीडीएम की बुनियादी
بنیادی اجزاء ہیں سوائے پیپلز پارٹی اور ANP، جو حالانکہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا یہ اتحاد، اور ANP بھی اس میں شامل تھی، بعد میں الگ ہو گئی، لیکن بہرحال یہ جو PDM کی اور موجودہ حکومتی اتحاد کے جو 4 بنیادی اجزاء ہیں ان چاروں نے عمران خان کے مقابلے میں شکست کھائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 امیدواروں نے پنجاب میں شکست کھائی، ANP کے 2 امیدواروں نے خیبر پختونخوا میں شکست کھائی، جمعیت علماء اسلام کے 1 امیدوار نے مردان میں شکست کھائی، MQM کے امیدوار نے کراچی میں شکست کھائی۔ اب اس صورتحال میں جب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور اپنی ہر جماعت نے اپنا کینڈیڈیٹ ایک دیا اور باقی سب نے ان کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کو ہرانا ممکن نہیں، تو یہاں سے ریئلائزیشن شروع ہوئی ہے، اگرچہ پہلے ہو چکی تھی لیکن اب وہ وائس ہو رہی ہے کہ دراصل یہ اتحاد سب کے گلے پڑ چکا ہے۔ اب اس اتحاد سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور بہانے ڈھونڈنا جو ہے وہ ظاہر ہے سیاستدان کا حق ہے۔ تو اس وقت 2 طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ اگر یہ حکومت گرے تو تاثر یہ دیا جائے کہ یہ حکومت گری نہیں ہے، گرائی گئی ہے، اور پاکستان میں حکومتیں کیسے گرتی ہیں بڑے آرام سے آپ کچھ لوگوں پہ الزام لگا سکتے ہیں، کچھ اداروں پہ الزام لگا سکتے ہیں، اور لوگ اس پہ بلیو بھی کر لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب صورتحال شاید ویسی نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گریں گے تو پھر کسی نہ کسی ایک پارٹی نے اس بوری میں سے پہلے بار باہر چھلانگ لگانی ہے اس جہاز میں سے، اور وہ MQM امکانی طور پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ MQM کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جس بنیاد پہ کراچی میں پالیٹکس کرتی تھی یا حیدرآباد میں کرتی تھی اس کے نیچے سے قالین جو ہے وہ کھچ چکا ہے، اب اس کے پاؤں ہوا میں معلق ہیں۔ تو MQM کو اس وقت سروائیول کا معاملہ درپیش ہے، اور باقی کئی جماعتوں کو بھی سروائیول کا معاملہ درپیش ہے۔ اب ایسی صورت میں ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کندھا تلاش کریں کہ جس کے اوپر سارے الزامات ڈالیں، وہ چاہے کندھا معلوم ہو، نامعلوم ہو، نظر آنے والا ہو، غیبی ہو، کسی کندھے پہ یہ بس سارا کچھ ڈال کے کسی کے دروازے کے آگے اپنی ذمہ داریوں کی بوری چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی ہمیں دھکا پڑ گیا، دیکھو جی ہمیں نکالا گیا، دیکھو جی ہمیں نکالا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بیانیہ تشکیل دیا جائے گا اس کا نقطۂ آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ اطہر، کیا یہ نقطۂ آغاز کا ذکر تو کیا حبیب اکرم صاحب نے، کیا ہم اس کو ٹریلر بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چونکہ خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، بیک ڈور رابطوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو اس کا اسیسمنٹ آگے آنے والے حالات سے ہمیں معلوم ہوگا، کیا یہ ایک ٹریلر بھی ہے کہ بھائی یہ بھی پھر یہ ہماری طرف سے پھر یہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا اگر وہ ہمارے توقعات کے مطابق اگلے چند ماہ کے اندر فیصلے نہ کیے گئے تو؟ دیکھیں یہ ایک طرح سے کرائے فار ہیلپ ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ شور کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں لک آفٹر کریں، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ خان صاحب کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ وہ پکار ہے جو آپ کو ایک کورس میں آپ سن سکتے ہیں اور یہ سب مل کے پکار رہے ہیں۔ اب اس میں ہے کہ اس میں ایشو کیا ہے، ان کو پہلے دن سے اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمارا جو ووٹر ہے یا جو پاکستانی ووٹر ہے، عام ووٹر ہے، اب وہ ایک کافی حد تک چیزوں کو سمجھتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو ویڈیوز بھی چلیں گی، سب کچھ چلے گا، یہ اتنے نائیو نہیں ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ اتحاد بنایا تھا۔ اب اس اتحاد کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف سٹیکس ہیں۔ اگر آپ آج کی بات کر لیں، آج نیب نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے اب ان کو ہم مزید پرسو نہیں کریں گے، کیونکہ قوانین میں تبدیلی کے بعد اب کوئی فائدہ نہیں رہا، اس نوعیت کے ثبوت ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے جس نوعیت کے ثبوت اب نئے قوانین کے تحت ہمیں پیش کرنا پڑیں گے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب اس میں کچھ بیچ میں کردار ایسے ہیں کہ جن کو اس نوعیت کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نیب کے قوانین میں فائدہ ہوا، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی، میاں صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، مریم بی بی کو ریلیف ملا، لیکن MQM کو کیا ملا؟ MQM کو ملا کامران بھائی ٹسوری، ٹھیک ہے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، ان سب کو تو مل رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر یہ سارے مل کے یہ آوازیں لگا رہے ہیں جو ضمنی انتخابات میں ان کو شکست ہوئی اس کے اوپر یہ کہا کسی کو یہ کہہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہیں کہ بھائی چیزیں صحیح طریقے سے مینج نہیں ہوئی، اگر چیزیں اس طرح مینج نہ کی گئیں تو پھر ہمارا یہ رویہ ہوگا، ہم اپوزیشن بن جائیں گے، لیکن میرے خیال میں ٹو لٹل ٹو لیٹ ٹو بی آنیسٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پریشان کن سٹیٹمنٹس ہیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے جو
ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کے نتیجے کے بعد بھی ایک انٹروسپیکشن تو جماعت کے اندر ہو رہی ہوگی. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خاموشی ہے پی ایم ایل این کی سینئر ترین قیادت کی طرف سے اس پورے ضمنی انتخاب کے نتیجے کو لے کر. لیکن بہرحال خان صاحب جو اپنے بیک ڈور رابطوں کے بارے میں مسلسل بات کر رہے ہیں, پہلے وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ اس کے پبلکلی گفتگو بھی کر رہے ہیں. کل 17 اکتوبر کو جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ اس وقت بھی جاری ہیں اور وہاں پہ بات چیت بھی چل رہی ہے. ذرا آپ کو سنوانا چاہتے ہیں. لیکن بات چیت تو کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے سے یعنی بیک ڈور چینل کھلی رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور چینلز کھلی رکھتی ہیں. بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے جی. لیکن خواجہ آصف صاحب سے جب کل یہ سوال پوچھا گیا بیک ڈور ملاقاتوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے ہم کہ بھئی کس کی کس لیول سے ملاقات ہو رہی ہے. خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے, پھر وہ پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس پہ کیا رد عمل دیا, ذرا سنیے. 2 میٹنگز ان کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے. ایک تو کیا جی ایک میٹنگ اچھا کچھ لوگوں کی ان کے کسی اور لیول پہ میٹنگز ہوئی ہیں, میرا ہے 3-4 روز پہلے ہوئی ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ اسی لیول پہ ہوئی ہیں جو آلریڈی ان کے ساتھ ہے. وہ لیول جو پرویز خٹک میں نام نہیں کسی کا لوں گا. ٹھیک ہے, تو ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس کو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جو کوئی اتنا امپورٹنٹ یا کوئی بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک قدم آگے جا کر کہتے ہیں کہ جو بیک ڈور ملاقاتیں اس سے معاملات ہوتے ہیں خراب. ٹیبل پہ بٹھائیں, صدر صاحب بٹھائیں اور وہاں پر بات چیت کریں. چینل جو ہے یہی سارے معاملے کو خراب کرتے ہیں. صدر صاحب ملک کے صدر ہیں, سب سے بہتر پلیٹ فارم ان کے پاس ہے. اگر وہ اپنی نیوٹرلٹی مینٹین رکھتے اور آج بھی نیوٹرل رہ سکتے ہیں, اگر وہ یہ کہیں جی آئیں سب بات کریں, وہ اگر ان کو ملک کے معاملات کا علم ہے تو ان کو بھی تشویش ہونی چاہیے اور وہ تشویش صرف باتوں تک محدود نہ رہے. حبیب صاحب یہ جو بیک ڈور ملاقاتیں ہیں اس کے بارے میں پھر خواجہ آصف نے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ جی اپنی پارٹی کو ذرا اوور سیل کر رہے ہیں خان صاحب. وہ اتنا ہے نہیں جتنا کہ خان صاحب اس کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہیں. پھر کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے بھی ٹویٹس کی کہ بھئی یہ فیک خبریں ہیں, یہ کون پلانٹ کروا رہا ہے, کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا, یہ پتہ نہیں کون اس طرح کی خبریں لگوا رہا ہے. تو حقیقت کیا ہے ان بیک ڈور ملاقاتوں کی؟ دیکھیں, ہم عام طور پر جو جرنلسٹ ہیں وہ چونکہ واقعہ بواقعہ اور بال ٹو بال کمنٹری کرتے رہتے ہیں تو واقعات کے سلسلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک واقعے کے الجھن سے نکلتے ہیں تو دوسرے واقعے کی الجھن میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سلسلہ واقعات کا ایک آغاز بھی تھا اور اس کا ایک انجام بھی ہونا ہے. یہ دنیا کی تاریخ باہمی انسانوں کے باہمی تعامل کا اور انسانوں کے مجموعی تجربات کا نتیجہ ہے, یہ بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس کو تو اصول کے طور پہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سلسلہ واقعات جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ جا کے ختم کرنا ہوگا. جب آپ کو خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگی ہو تو خالی آگ کی گرتی ہوئی باہر گرتی ہوئی چنگاریوں کو نہیں بجھایا جاتا, بلکہ اس جگہ پر پانی ڈالا جاتا ہے جہاں سے آگ پیدا ہوئی ہو. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی پولیٹیکل معاملہ ہے اس وقت کا, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص مقام سے پیدا ہوا. تو لہٰذا جو غلطی جہاں سے ہوئی تو اس کا ازالہ بھی تو وہیں سے ہوگا نا, پانی بھی تو وہیں پہ ڈالنا ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر دوسری بات جڑی ہوئی ہے کہ خود یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ کیا آپس کی کشش ثقل اور یا کوئی مقناطیسی قوت کی وجہ سے آپس میں جڑ گیا تھا؟ یعنی یہ جو سب وہ جو یہ کوئی لوہا تھے اور ان کے درمیان کوئی میگنیٹ کون تھا, وہ کس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ مقناطیس کی حیثیت سے مقناطیس کی طرح ان سب کو اپنے گرد چپکا لے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, یہ ریالٹیز ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی, تو ہمیں ان کو اسی طرح لینا چاہیے. تو ہاں, جب یہ غلطی درست ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیوچر میں ہم نئے اصول و قوانین طے کر سکتے ہیں, نئے قواعد و ضوابط پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جس ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس کا علاج, اور اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ اسی وہیں پہ یعنی اس درجہ حرارت کے سورس پہ ہی جانا ہوگا. اور لہٰذا آپ اس کو کہیں بیک ڈور چینل, آپ اس کو کہیں اوور سیلنگ, آپ اس کو کہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کو کہیں ویسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ کیسے آئے تھے. تو لہٰذا
لہٰذا وہ سارا معاملہ وہیں پہ طے ہوگا جہاں سے بگڑا تھا، اس کے بعد سے اگلے قواعد و ضوابط طے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات وہاں سے طے ہونی ہے جس کی طرف حبیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں عطر، وہاں پہ کیا بات طے ہونے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جو مارچ کے الیکشن کی سنگن اور یہ ساری بات ہم سے کی جا رہی ہے، شاید یہ وعدہ وفا نہ ہو، جبکہ ایک جو ہے طبقہ وہ کہتا ہے کہ ذرا انتظار کر کے دیکھ لیا جائے، تبھی شاید خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ کو ابھی بھی پوسٹ پون کر دیا ہے، اور شاید ممکنہ طور پہ آگے بھی پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ وہ انہی بیک ڈور رابطوں کے اوپر انحصار ہے نا۔ دیکھیں، ایک تو ہماری جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے اور اس میں جو شامل جماعتیں ہیں، ان کی ایک یونیک کوالٹی ہے۔ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے یہ اپوزیشن میں ہیں، سارے الزامات اداروں پہ لگاتے ہیں۔ آج ہم نے پارلیمنٹ میں ان کی جو تقاریر سنی، ہر ادارے کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن اپنی کارکردگی پہ بات نہیں کی۔ اب جہاں تک بیک ڈور یا بیک چینل رابطوں کا تعلق ہے، دیکھیں خان صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور خان صاحب دیکھیں مائنڈ گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ کیا پتا اس حد تک رابطے نہ ہو رہے ہوں جس حد تک خان صاحب ان کو یقین دلوانا چاہتے ہیں، اور جس کا یہ پریشر فیل بھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ محسوس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محسوس اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ چیزیں کس طرح موو آن ہوئی تھی، ان کی حکومت کس طرح بنی تھی، کس طرح جو اختر مینگل صاحب جنہوں نے بڑی انقلابی تقریریں کی، وہ کس طرح ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے تھے، ایم کیو ایم کس طرح ان کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کا ان کو بخوبی ادراک ہے، اسی وجہ سے ان کو فکر ہے۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کیا چیزیں حتمی شکل اختیار کر گئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک چیزیں حتمی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ لیکن اگر خان صاحب کو بالکل امید نہ ہوتی تو خان صاحب اب تک لانگ مارچ کی کال دے چکے ہوتے۔ اب تو انہوں نے یہ تاثر بھی بنا لیا، بلکہ تاثر کیا، ایک طرح سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک مجھے جو میرا مطالبہ ہے اس کو عوامی تائید حاصل ہے۔ تو لہٰذا جو بھی دیکھ رہا ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ تو میرے خیال میں رابطے تو ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اب وہ حتمی نتیجہ کب نکلے گا یہ کہنا اس وقت قبل از وقت ہو۔ حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک واقعی لانگ مارچ ہوگا یا اس کی نوبت نہیں آئے گی؟ آپ کے پولیٹیکل گیس کیا ہے؟ لانگ مارچ ہو ماریا، اللہ نہ کرے لانگ مارچ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کہیں دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور پھر جب لانگ مارچز تک نوبت آ جاتی ہے تو اس کے بعد مذاکرات کی سپیس کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے سبھی لوگوں کو عقل کرنی چاہیے کہ ہمیں لانگ مارچ جیسی مصیبت سے بچنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل تقاضے کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ جہاں پہ یہ تقاضا پیدا ہوا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں اس تقاضے کی تائید کر دیں۔ بھائی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے واقعات کو اپنا انہوں نے جو ہمارے سامنے واقعات برپا ہوئے ان کے اسباب ان کے اپنے ہیں، ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر شمالی پنجاب سے لے کے جنوبی پنجاب تک 20 نشستیں تھیں جن پر الیکشن ہوا۔ ان 20 نشستوں پہ میں سے 15 نشستوں پر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور عمران خان کے اس تقاضے کو تائید بخشی۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کو 7 حلقوں میں ووٹ پڑے ہیں جس کے بارے میں یقین ہے کہ نمبر 1 اس نے قومی اسمبلی میں نہیں جانا، اور نمبر 2 اس نے ہمارے حلقے کا کوئی کام نہیں کرنا، نمبر 3 یہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن میں اس لیے آیا ہوں کہ جنرل الیکشن دوبارہ کروائے جائے اور آپ مجھے ابھی ووٹ دیں تاکہ میرے وزن میں اضافہ ہو اور میں اس تقاضے کو مزید شد و مد کے ساتھ بیان کروں۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں ان ریالٹیز کو سمجھنا چاہیے۔ جمہوری طور پہ ایک مطالبے کو جتنی تائید مل سکتی ہے اور اس کی تائید ملنے کا جو جائز طریقہ کار ہے وہ عمران خان کو مل چکی ہے، تو لہٰذا لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اب ہم سارے بیٹھے،
ہم دستور کی کشادہ راہ کو چھوڑ کے اس کی پگڈنڈیوں میں الجھے رہیں گے تو ہم جنگلوں میں جا نکلیں گے، صحیح، ہم اپنی منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے، انکلوڈنگ صدر صاحب کو، جیسے خواجہ ابھی کہہ رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، ہمارے عمران خان صاحب کو، ہمارے شہباز شریف صاحب کو، ہمارے نواز شریف صاحب کو، ورنہ وہ جو خدشہ ہے حبیب صاحب، اطہر میں آپ سے آخری یہ سوال پوچھوں گی، وہ یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب کی کہیں کوئی گنجائش نہ بن پائے، خان صاحب بھی اپنی جارحانہ پالیسی جاری رکھیں، دوسری طرف سے بھی کوئی لچک نہ ہو، بیچ کا کوئی رستہ نکل نہ پائے، یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہی لپٹ جائے۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ نہ ہو کہ اگلے 10 سال کے لیے ہم سارے ہی جو ہیں وہ فارغ ہوں۔ جی دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آ جائیں اور سسٹم کو نقصان پہنچے۔ لیکن دوسری طرف عوامی موڈ کیا ہے؟ عوام کو جب بار بار کہا جاتا ہے نا کہ سسٹم کو نقصان نہ پہنچے، عوام دیکھتی ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر اشرافیہ بیٹھتی ہے پارلیمان کے اندر، اب خود کو ریلیف دیتی ہے نیب قوانین میں تبدیلی کر کے، یہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر ایک وڈیرے کو عدالت باعزت بری کر دیتی ہے قتل کے مقدمے میں، یہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر آج پنجاب کے اندر ایک غریب مکینک کو پولیس نے تشدد کر کے مار دیا۔ کیا عوام اس سسٹم کو بچانا چاہتی ہے؟ کیا یہ وہ سسٹم ہے جو اتنا ہمارے لیے قیمتی یا نایاب ہے کہ جس کو ہم بچا کے رکھیں؟ عوام ان لائنوں پہ سوچ رہی ہے، تو اس وجہ سے صورتحال تھوڑی سی خطرناک ہے، اور خان صاحب زیادہ تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لانا بھی نہیں چاہتے۔ بہت شکریہ اطہر کاظمی، ہمارے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود تھے۔ بہرحال ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ لانگ مارچ جو ہے اس کی نوبت نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو سوات میں خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی زور و شور سے اس پہ بحث ہوئی۔ عاطف خان صاحب جو کہ وہاں پہ خود حکومت کا حصہ ہے، ان تک کو بھتے کی پچی آ گئی، اس پہ بات کریں گے کہ سوات میں اس وقت کیا معروضی حالات ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سوات اور خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کی واپسی کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے، اس کی سیریسنس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آج اس ملک میں جو ڈیفنس منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر سوالات پوچھے، انہوں نے جو قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں ان کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھئی یہ 13 سال پرانا جو سلسلہ ہے یہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح کا کوئی رزلٹ ڈھونڈنا چاہیے ہے۔ یہ اس ملک کے ڈیفنس منسٹر یہ بات آج کہہ رہے ہیں۔ 2 مہینے پہلے اس ملک کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل مختلف بات کی، اور ان کے جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ جو خبریں ہیں دہشت گردوں کی، یہ اس کی موجودگی کی، یہ افواہیں ہیں، ہم نے چیک کرا لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک ایسا ملک جہاں پہ وزیر دفاع اور انٹیریئر منسٹر کے ایسے موقع پہ اتنے متضاد بیانات ہوں تو ان کی جو پالیسی کے حوالے سے کیا سوالات ہیں وہ اٹھیں گے۔ لیکن پہلے یہ بیانات آپ سن لیجئے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ایک ایشو پہ ایک ہی جماعت کے 2 منسٹر سیم پیج پہ نہیں۔ آپ نے یہ بات کی ہے کہ سوات میں کوئی دوبارہ دہشت گرد آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ افواہ ہے۔ ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں، انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ سوات میں جو کچھ ہوا، آج 12-13 سال کے وقفے کے بعد وہاں پہ وہی سلسلہ جو ہے ہو رہا ہے، وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے۔ سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان کا ایک پرماننٹ حل نکالنا چاہیے۔ ہماری اس بے رخی اور عدم توجہ کی وجہ سے ایسے حالات ہمیں درپیش نہ ہوں جن میں ملک کی وحدت کو خطرہ ہو۔ پرائم منسٹر صاحب کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جانا چاہیے۔ میں حیران ہوں، یہ ایک ہی کیبنٹ میں نہیں ہے کیا؟ آپس میں بات نہیں کرتے کیا؟ انٹیریئر منسٹر اور جو وزیر دفاع ان کی آپس میں بات چیت بند ہے جبکہ ایک ایشو کے اوپر اتنے متضاد بیانات ہیں؟ عاطف خان صاحب خیبر پختونخوا کی حکومت میں وزیر ہے، آج انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ان کو ایک خط بھیجا گیا بھتے کے لیے جس کے بارے میں انہوں نے اطلاع دے دی ہے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو، لیکن ایک اعلیٰ سطح کے پولیٹیکل کنیکشنز والے شخص نے آج اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان کو یہ خط ملا ہے۔ جی لیٹر آیا ہے، رینسم جس طرح نارملی باقی لوگوں کو بھی کچھ لوگوں کو آئے ہیں،
तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। दिफाई तजियाकार आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मैंने ये बयानात सुना दिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो सवालात उठाए बिल्कुल ठीक सवाल है। शहरी रहमान साहिबा ने भी आज बड़ी जो तकरीर की उसमें जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कर रही हैं, बिल्कुल एक मुनासिब तजवीज़ है। राना सनाउल्लाह साहब 1 महीने पहले तक हमें कह रहे थे सबको कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सेम पेज पे खुद है ही नहीं, एक ही जमात के से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर मिनिस्टर्स। देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है कि ये वही सूरत हाल है जब 2006-07 के अंदर डेवलप हुई थी, जब रियासत के मुख्तलिफ इदारों के जो नुमाइंदे हैं वो बड़े मुतज़ाद बयानात दे रहे थे और डिनाई कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की थ्रेट नहीं है। फिर अल्टीमेटली पार्लियामेंट को डिसाइड करना पड़ा था स्वात के अंदर ऑपरेशन के लिए, और उसके लिए बहुत एफर्ट हुई थी। और आपके इनके अंदर होगा कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कंसेंसस डेवलप करने के लिए बड़ी एक्सरसाइज हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो सूरत हाल खासी सीरियस है और इस मसले को पोलिटिसाइज करने के बजाय जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत है और उसके अंदर जो मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं उनके अंदर एक यगानगत पैदा करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और जब तक ये पैदा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का चैलेंज डेवलप हो रहा है इसका कंपैरिजन जो है 2008 और 9 की सूरत हाल से किया जा सकता है। ये ना हो कि दोबारा से उसी किस्म की सूरत हाल पैदा हो। सिर्फ एक फ़र्क इस वक्त नज़र आ रहा है कि बेशक हमारी जो सियासी क़यादत जो है बहाम का शिकार है और हमारी जो फौजी क़यादत के अंदर भी अभी तक इसका कोई वाज़ेह रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, लेकिन अवाम की तरफ से रिस्पॉन्स बड़ा वाज़ेह है कि इस मरतबा शायद वो मालाकंड और स्वात के रीजन को उस सूरत हाल से गुजरना नहीं देना चाहते। मेरा ख्याल है कि इस मरतबा इसको सियासत की नज़र नहीं होने देना चाहिए इस मसले को, और यकसुई के साथ तमाम इदारों को, और खा वो हुकूमत के अंदर हो, हुकूमत के बाहर हो, खा वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो, कम से कम इस मसले के ऊपर यकसुई होनी चाहिए कि दहशत गर्दी के लिए और एक्सट्रीमिज्म के लिए कोई रास्ता पाकिस्तान में नहीं होगा। लेकिन आमिर साहब, अब इस वक्त इस सूरत हाल में इशू ये है कि केपी हुकूमत विफाक से बात करना नहीं चाहती। विफाक की हुकूमत के नुमाइंदे ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे अगर ऐसे हालात कंट्रोल में ना आए। इसका फायदा किसे होगा? अगर सियासी कूते साथ बैठ के इसका कंसेंसस से नहीं निकाल पाएंगी तो कैसे हम ये इस खतरे को इस स्टेज पे रोक पाएंगे? देखिए, आपका सवाल का जवाब आपके सवाल के अंदर ही है कि जब तक हम कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे तो तब तक इस खतरे का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसकी वजूहात जो भी हो, हाँ वो इसके अंदर पीस टॉक्स की बात हो रही थी या जो भी कंसेशंस टीटीपी को मिली, लेकिन अब दोबारा से जो है वो सूरत हाल गंभीर होना शुरू हो गई है। और कम से कम इस मसले के ऊपर चंद एक मसाइल मेरा ख्याल है कि उसको पाकिस्तान की कौमी क़यादत को, हाँ वो सियासी हो गैर सियासी हो, उसको इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और उसमें एक मसला जो टेररिज्म का है और इंटरनल सिक्योरिटी का है, उसके अलावा आपके पास एक बड़ा खुला मैदान है सियासी इख्तिलाफ करने का और सियासी जंग लड़ने का। लेकिन उसका विक्टिम चूंकि दहशत गर्दी और ये टीटीपी जैसे जो मसाइल हैं उसके बराह रास्त जो विक्टिम जो है आम आदमी बनता है। और ये देखिए, ये सिलसिला जो है सिर्फ स्वात तक महदूद नहीं रहेगा, और हमारी तारीख अभी रिसेंट तारीख गवाह है और इसके लिए कोई बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये फिर सिलसिला फैलता जाता है, ये फिर पंजाब में भी आता है, सिंध में भी आता है, बलूचिस्तान तक ही फैलता है। तो इसको रोकने के लिए इसके अंदर किसी किस्म की भी सियासी मसलहतें जो हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी इदारे को, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो अपने ख्याल के अंदर लानी चाहिए। और इस खतरे के मुकाबले के लिए जहाँ पे भी जो कुछ भी बनता है यकसुई के साथ एक कौमी पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। ये बात कर रहे थे कि मौके पे जहाँ पे स्वात और केपी के अवाम खुद बाहर सड़कों पर निकल आए हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं किसी भी किस्म के इंतहा पसंद अनासर को अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने शहरों के अंदर बसने के लिए, और वहाँ पर उनके जो निज़ाम को सैबोटाज करने के लिए जैसे आज से 10-12 साल पहले किया था। ऐसे में सियासी क़यादत को एटलीस्ट क्लैरिटी, एक पेज पे होना और बैठकर आपस में बात करना
सियासत बाद में हो जाएगी, जब आपकी आवाम महफूज रहेगी, आपके शहर महफूज होंगे तो फिर आप गवर्न करेंगे ना, तो फिर आप सियासत करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो शाहरुख जतोई रिहा तो हो गया, लेकिन सिविल सोसाइटी भी शदीद गमो गुस्से का बरियत के बाद शिकार है, और कुछ सोसाइटी के सेगमेंट्स ऐसे हैं जो इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं। ब्रेक के बाद पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाहरुख जतोई की बरियत तो हो गई, लेकिन इस सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो इस फैसले को शक की निगाह से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत दबाव का इस्तेमाल किया गया, ख़ानदान को हरासा किया गया। इसलिए रिव्यू के लिए वफाकी हुकूमत ने भी नज़रसानी की अपील कर दी है, ये दायर करने जा रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से ये एलामिया कल जारी किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शाहरुख जतोई केस में नजरसानी की अपील कर दी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये केस सिर्फ एक कत्ल का नहीं है बल्कि फसाद फिल अर्ज और मुआशरे में ताकत की बुनियाद पर कत्ल और कताल फैलाने का केस है। इसके बाद आगे बढ़ के ये कहते हैं कि जहां तक दियत के कानून की बात है तो शाहरुख जतोई केस पे दियत के कानून से हटकर फसाद फिल अर्ज का जुर्म किया गया है, जिसको कुरान ने कत्ल से भी ज्यादा बड़ा जुर्म करार दिया है। इसलिए इस केस को असरे नौ देखा जाए। साबिक डायरेक्टर जनरल शरिया अकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी तौर पे उनकी इस पे राय लेंगे। सर, ये जो बात की जा रही कि फसाद फिल अर्ज है और यहाँ पे जो दियत के कानून का इस्तेमाल है उसके नतीजे में बरियत नहीं मुनासिब, इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये किस तरीके से अगर रिव्यू होगा तो होगा, और किन बुनियादों पे इस फैसले की तब्दीली के लिए अगर हमारे पास कोई उम्मीद है तो वो किस बुनियाद पे होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल्स पहले मुख्तसरन वाज़ेह कर दूं तो फिर जो यहाँ रेलेवेंट प्रिंसिपल्स हैं उनका इतलाक आसानी से हो जाएगा। कत्ल का जो जुर्म होता है इस्लामी कानून की रूह से, कुरान और सुन्नत की रूह से, उसमें 4 मुख्तलिफ हुकूक राइट्स वायलेट होते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह के हक की वायलेशन होती है, जिस पर ज़ाहिर आखिरत में बंदा अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा, लेकिन दुनिया में भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कत्ल अम्द पर यह सज़ा रखी है क़िसास के अलावा ये कि वो विरासत से महरूम हो जाता है। कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अपने रिश्तेदार को कत्ल किया तो कातिल फिर मकतूल की विरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता। ये हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी सेक्शन 317 में है। अब अगर मकतूल के बाकी वारिस उसे मुआफ भी करते हैं तब भी विरासत से महरूमी का जो ये हुक्म है ये खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मकतूल के वारिस हैं वो सिर्फ अपना हक छोड़ सकते हैं, किसी और का हक, अल्लाह का हक भी खत्म नहीं कर सकते। इसके अलावा मकतूल का भी हक होता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस्तिग़ासा करेगा कि मुझे इसने मारा था, तो उसका हक अलग से होगा। अच्छा, फिर यानी एक अल्लाह का हक हुआ, मकतूल का हक हुआ, मकतूल के वो रसा का हक हुआ, फिर मुआशरे का भी हक है, क्योंकि एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान करीम की वाज़ेह आयत है इस बारे में। तो इस वजह से हमारे कानून में भी सेक्शन 311 है पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसमें यह कहा गया है कि चाहे मकतूल के तमाम वो रसा उसे मुआफ कर दें, तब भी अगर अदालत ये समझती है कि इसने ये जुर्म ऐसे अंदाज में किया है कि ये फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है, तो उस पर वो ताज़ीर की सजा सुना सकती है, और वो ताज़ीर की सजा बाज़ हालात में सजाए मौत भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह सेक्शन 302C है, 302A में कत्ल अमद पर क़िसास की सजा है, सजाए मौत। 302B में भी सजाए मौत है लेकिन ताज़ीर की सजा। फिर सेक्शन 302C है, उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी वजह से क़िसास की सजा नहीं दी जा सकती और फसाद फिल अर्ज की सजा भी नहीं लागू हो रही, तब सेक्शन 302C के तहत ताज़ीर की सजा, कैद की सजा दी जा सकती है, 25 साल तक की कैद। अब इस मामले में ये हुआ है कि मकतूल के वो रसा के साथ चलें, हम मान लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ, उन्होंने अपना हक छोड़ दिया, उस पर भी अलग से क्वेश्चन मार्क है कि वो अंडर ड्यूरिस था या नहीं था, दबाव उन पे कितना था, लेकिन चलें उसको एक लम्हे की नजरअंदाज कर लें। लेकिन फसाद फिल अर्ज सेक्शन 311 उसको कैसे नजरअंदाज किया गया? और 302C में जो ताज़ीर की सजा है कि अगर फसाद फिल अर्ज का भी इतलाक ना होता हो और क़िसास की सजा भी ना दी जा सकती हो, तब भी 302C के तहत ताज़ीर की सजा तो दी जा सकती है, 25 साल तक की कैद की सजा। तो इसमें असल में जो मेरे ख्याल में गलती हुई है या कमजोरी हुई है वो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे हुई है, इस्तिगासे के पार्ट पे। लोग तो दियत के कानून को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन दियत तो सिर्फ मकतूल के वो रसा का हक है। असल मामला जो यहाँ हुआ है मुआशरे का हक जो नहीं इन्फोर्स हुआ, मेरा और आपका हक
وہ تو استغاثے کے ذمہ تھا، ریاست کے ذمہ تھا، ریاست نے اپنا فریضہ نہیں ادا کیا۔ سر تو اس میں تو اب دیکھیں نا کہ ایک تو جو دباؤ خاندان پہ ڈالا گیا وہ تو بڑی واضح بات ہے، میری خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی جو وقتاً فوقتاً وہ ان کے رشتہ دار اور آج بھی بات کر رہے ہیں کہ جی دباؤ یقیناً موجود تھا، اس وجہ سے یہ کیا گیا۔ دوسرا یہ جو قانونی طور پہ پروسیکیوشن تھی اس نے کیس کمزور بھی کیا، پھر اس میں سے دہشت گردی کی شکیں بھی لگائی گئیں، پھر انٹینشنلی فساد فی الارض کی شک ڈالی نہیں گئی ہے، تو کیا اس موقع پہ کیا اب وہ کی جا سکتی ہے انکارپوریٹ؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے مقتول کے ورثاء پر دباؤ تھا، وہ تو یقیناً تھا، یعنی وہ تو بالکل آنکھوں دیکھا سب کے سامنے موجود ہے کہ دباؤ کس حد تک تھا۔ اور اگر وہ کہیں بھی دیکھیں سیکشن 307 جو ہے 3071 اس میں جہاں صلح کے ذریعے معافی کا ذکر ہے قصاص کے خاتمے کا، تو وہاں باقاعدہ قید لگی ہوئی ہے کہ عدالت مطمئن ہو کہ انہوں نے یہ صلح کی ہے والنٹیرلی اینڈ وداؤٹ ڈیورس۔ تو کیا انہوں نے یہ رضامندی سے کیا ہے، دباؤ کے بغیر کیا ہے؟ اور اس کے لیے آگے سب سیکشن 2 میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ عدالت یہ دیکھے گی صرف مقتول کے ورثاء کی سٹیٹمنٹس نہیں لے گی، اور بھی لوگوں کی سٹیٹمنٹس لے سکتی ہے، باقی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو بھی دے سکتی ہے۔ تو عدالت نے ٹرائل کورٹ کے لیول پر تو یہ نہیں ہوا، یہ بدقسمتی سے۔ اچھا، فساد فی الارض کو دیکھنا صرف پروسیکیوشن ہی کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ بھی ظاہر ہے اس میں کورٹ کا بھی رول تھا، وہاں بھی لیکن ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر پروسیکیوشن جب چالان کمزور پیش کرتی ہے اور اس کو پرسو نہیں کرتی تو کورٹ کے پاس ہمارا چونکہ ایڈورسریل سسٹم ہے، عدالت اپنی جانب سے چیزوں میں مداخلت نہیں کر سکتی، جو اس کے سامنے فریقین نے کیس پیش کیا اسی کو دیکھتی ہے۔ اب اگر اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ وہ ریویو کی پٹیشن فائل کریں گے تو میرے خیال میں اس کی گنجائش تو ہے اور ضرورت بھی ہے، پرٹیکولرلی اس وجہ سے کہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی قرار دے چکی ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں دہشت گردی کی جو پروویژنز ہیں ان کے تحت اس کا مقدمہ چلایا جائے، اور انہوں نے ہائی کورٹ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اس کے خلاف صحیح۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب، اس حوالے سے انہوں نے قانونی طور پہ ہماری رہنمائی کی۔ یہ فساد فی الارض کی اگزامپل ہے بالکل، اور اس سے پورا معاشرہ ٹیررائز ہوا تھا جب یہ شاہ زیب کا قتل ہوا تھا شاہ رخ جتوئی کے ہاتھ۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔